زنداوڑ اور علی وزیر جب اسمبلی میں چیخ چیخ کر اپنے علاقوں کے بارے میں، اپنے مسائل کے بارے میں لوگوں کو بتاتے تھے اور پارلیمنٹ میں اپنے لیے آواز اٹھاتے تھے، اور اس پارلیمان کے ممبران سے اور اس ریاست سے جب مطالبہ کرتے تھے اپنے عوام کے لیے اور اپنے علاقوں کے لیے، یا اس کے علاوہ ساؤتھ پنجاب کے لیے جب ان کے ممبران اپنا آواز اٹھاتے تھے، لیکن جب اسپیشلی میں بات کروں گا پختونخوا کے علاقوں کے، سابقہ فاٹا کے، تو وہاں پر جب وہ لوگ اپنے لیے آواز اٹھا رہے تھے تو اسی وقت تحریک انصاف کی حکومت تھی۔ تحریک انصاف کی حکومت کے سوات سے تعلق رکھنے والے ایم این اے مراد سعید سے میرا کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر اختلاف صرف اتنا ہے کہ جب وہ لوگ اپنے لیے آواز اٹھا رہے تھے تو ان کے خلاف آپ اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر آپ تقریر جھاڑتے تھے، اور آپ ان کو یہی کہتے تھے، کیونکہ آپ سے شاید ان کے باتیں ہضم نہیں ہوتی تھی، آپ یہی کہتے تھے کہ اب وہاں پر ترقی ہو رہی ہے، وہاں پر فاٹا کے لوگ جو ہے ان کے گھر جو ہے وہ دوبارہ بحال ہو رہے ہیں، اور ہم وہاں پر انفراسٹرکچر اور باقی چیزیں ہم سمیٹ رہے ہیں۔ تو میرا جو خیال ہے اب اس کا موازنہ میں کل کے آپ کی ہی سٹیٹمنٹ سے کر رہا ہوں کہ کل آپ کی باتوں میں ایک فکر اور ایک ایسا سوچ جو مجھے نظر آیا کہ آپ کو شاید اس چیز سے بہت زیادہ دکھ بھی ہو رہا ہے کہ سوات کے لوگوں کی زندگی مشکل میں ہو رہی ہے، اور مشکلات ان کے لیے پیدا ہو رہے ہیں، یا ان کے لیے مشکلات پیدا کروائے جا رہے ہیں۔ کس کے طرف سے ہو رہا ہے یہ سب آپ لوگ جانتے ہیں، لیکن میں اس چیز کی بھی بات کروں گا، میں صرف ایک طرف کی بات نہیں کروں گا بلکہ دونوں سائڈز کی بات کروں گا۔ مراد سعید پر تنقید کی اب کوئی تک بھی نہیں بنتی، اگر وہ اپنے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور اپنے علاقے کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، بہت ہی اچھی بات ہے، مگر آپ اپنا ہی موازنہ کیجئے اور اپنی ہی بات کریں کہ جب آپ اسمبلی کے فلور پہ ان لوگوں کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے اور ان کو آپ غدار کہتے تھے، تو اس وقت آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ جو میں کر رہا ہوں شاید کل کے لیے یہ چیز میرے اوپر بھی آ جائے تو پھر میں کیا کروں گا، کیونکہ اب آپ جو ہیں اپنے ایک پارٹی کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں، اور اگر آپ پارٹی کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں تو پھر آپ کے پی کے کا سی ایم کیوں اسٹیٹمنٹ نہیں دیتا؟ آپ کا جو کے پی کے ہے اس کے تحریک انصاف کی حکومت ہے، وہاں پہ تحریک انصاف کے وزراء کیوں اس چیز پہ خاموش ہے؟ میں بالکل اس چیز پہ آپ کو داد دوں گا، اگر آپ ان کے خلاف بات کر رہے ہیں، ان کے خلاف عوام کا ساتھ دے رہے ہیں، بالکل آپ داد کے مستحق ہیں اور آپ کو داد دینی چاہیے، مگر ایک گزارش آپ سے تو کرنی پڑے گی، وہ یہ ہوگی کہ اگر کل کے لیے دوبارہ کوئی اپنے قوم کی آواز اٹھا رہا ہے، اپنے صوبے کی آواز اٹھا رہا ہے، تو پھر ان کو اسی طرح تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ جو لوگ اپنے عوام کے مسائل اور اپنے علاقے کے مسائل پارلیمنٹ کے سامنے رکھتے ہیں، مقتدر قوتوں کے سامنے رکھتے ہیں، تو پھر ان پر تنقید نہیں بنتی، نہ ان پہ تنقید کرنی چاہیے۔ باقی مراد سعید پر جو لوگ تنقید کر رہے ہیں، خاص طور پہ عوامی نصر پارٹی ان پر تنقید کر رہی ہے کہ آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں، آپ ایجنڈے پہ چل رہے ہیں، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اگر آپ اپنے علاقے کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں تو جنون مسئلہ ہے، اور وہاں پر حالات جو ہیں وہ خراب ہوتے جا رہی ہے، تو وہاں پر اپنی آواز کو اٹھانا اب بہت ضروری بھی بن گیا ہے۔ کل سردار بابک نے کچھ سٹیٹمنٹس دیے ہیں، وہ میں ذرا آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بیرسٹر سیف اور فیض حمید اس ڈرامے کے اہم کردار ہے، طالبان کی ایشو پہ وہ بات کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ بیرسٹر سیف ان کے دلال ہے، بدامنی ان کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پولیس کو اجازت نہیں دے رہے ہیں، عوام اب نکل گئی ہے، عوام اب اپنے لیے، اپنے حقوق کے لیے آواز بھی اٹھا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خان صاحب پر بھی ایک الزام لگایا
کہ خان صاحب جو ہے وہ طالبان کا بندہ ہے، اور جس طرح خان صاحب پہ پہلے بھی الزامات لگتے تھے کہ خان صاحب جو ہے وہ طالبان خان ہے، تو اب ایک اور بھی الزام ان کی طرف سے ان پہ لگایا گیا ہے۔ اور جو ابھی میں بات کر رہا تھا کہ سی ایم صاحب اب تک اس چیز پر خاموش کیوں ہے، یہ بات جینون ہے کہ سی ایم اس پہ خاموش ہے، سی ایم اس پہ بات نہیں کرتا۔ یہی بات سردار بابک نے بھی کی ہے، انہوں نے کہا کہ مولانا سعید کی بجائے سی ایم کیوں بات نہیں کر رہے ہیں، ان کو بات کرنی چاہیے۔ اس پر میں بھی ان کا ساتھ دے رہا ہوں کہ اس پر سی ایم کو بات کرنی چاہیے اور بات ہونی بھی چاہیے، کیونکہ سب کا مشترکہ مسئلہ ہے، اور اس پر سب کو ایک ہی ساتھ ہونا چاہیے، ایک ہی پلیٹ فارم پہ سب پولیٹیکل پارٹیز کو اس پہ ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ایک نئے ولاگ میں دوبارہ آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔